السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 10ویں اردو کا حصہ اشعار میں سے فانی بدایونی کی جو غزلیات ہیں، آپ کے پیج نمبر 140 پہ جو غزلیات ہیں اس کے درسی سوالات جو کہ آپ کی بک کے پیج نمبر 144 پہ اویلیبل ہیں، بہارستان اردو کے 144 پیج پہ اویلیبل ہیں، وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کی غزلیات جو ہیں فانی بدایونی کی جو غزلیات ہیں اس کے اوپر یہ ہمارا تیسرا ویڈیو ہے۔ امید کرتے ہیں پہلے دو ویڈیوز جو ابھی تک اپلوڈ ہو چکے ہیں ان کو بڑا پیار دیا گیا ہے آپ کی اور سے، تو خوشی ملتی ہے جب بہت سارے ویوز آتے ہیں اور بہت سارے لوگ پیار سے کمنٹس کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ٹاپک ہے ہم بغیر آپ کا وقت جو ہے ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، شاعر کس کی نظر کے بدلے میں اپنی جان کی جیسی قیمتی چیز دینا چاہتا ہے؟ تو پیارے بچوں، اس کا جواب ہوگا شاعر اپنے محبوب کی نظر کے بدلے میں اپنی قیمتی سی جو جان ہے وہ دینا چاہتا ہے۔ تو سوال نمبر دوسرے، شاعر کہ میں دل کی بستی کو نرالی بستی کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ ایسی بستی ہے جو کبھی پھر آباد نہیں ہوتی۔ اس کا اگر آسان طریقے سے آپ شعر لکھنا چاہیں تو جواب یہ ہوگا، دنیا کی ہر ویران بستی اگر ایک بار اجڑ جائے تو دوبارہ پھر آباد ہو سکتی ہے، وہاں پھر سے لوگ آنے آ سکتے ہیں، مگر انسان کے وجود کے اندر جو دل کی بستی ہے اگر ایک بار ویران ہو جائے تو دوبارہ اس کا آباد ہونا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ تو اس لیے شاعر نے اس کو نرالی بستی سے تعبیر کیا ہے، یعنی کہ اس کو ایک نرالی بستی کہا ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ فورتھ شعر ہے، تشریح کریں۔ ویسے ہم غزل میں آلریڈی یہ کو تشریح کر چکے ہیں، آپ وہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ آنسوں تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ امڈ آتا ہے، دل پہ گٹا سی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ تو اس میں شاعر فرماتے ہیں، اس میں اپنے محبوب کے ظلم و ستم کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے مجھ پہ اتنے ظلم و ستم ڈھائے ہیں کہ رو رو کے میرا برا حال ہو گیا ہے، میری آنکھوں کا پانی سوکھ چکا ہے، دل پر غم کی ایسی گٹا چھائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرا انگ انگ تڑپتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے، فانی بدایونی کی شاعری کے بارے میں ایک مختصر نوٹ لکھیں۔ تو پیارے بچوں، ان کی شاعری کے اوپر ایک مختصر نوٹ کچھ یوں ہے، فانی کو شاعری کا شوق بچپن میں ہی گر کر گیا تھا۔ والد شاعری کے خلاف تھے، اس لیے چھپ کر شاعری کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا کافی کلام جو تھا وہ ضائع ہو گیا، اس لیے جو کلام بچا کچا رہا وہ عرفیات فانی کے نام سے شائع ہوا۔ فانی اردو کے اعلیٰ غزل گو شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کی شاعری میں اعلیٰ پائے کی فنکاری پائی جاتی ہے۔ آپ کی شاعری میں احساس کی شدت، خیال کی گہرائی، غم و یاس کی اہم اوصاف پائے جاتے ہیں۔ آپ کی شاعری میں موت ایک اہم موضوع رہا ہے، اس لیے آپ کو یاسیات کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ سیات کا امام بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ کا نوٹ ادھر بھی شامل ہے۔ تو اس کے بعد جو سوال پوچھا گیا آپ سے کہ فانی بیان کے خیات کا تذکرہ کیجیے، تو پیارے بچوں پہلا جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے حالات زندگی کے اوپر ایک مکمل ویڈیو بنایا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ہماری پلے لسٹ میں جا کر آپ وہ ویڈیو دے سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں ہوتا ہے مکمل ہماری فانی بدایونی کی جو غزلیات ہیں وہ کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جس میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے عرش صحبائی جو ہیں ان کی غزلیات۔ بنے رہیے چینل پہ اور اپنے دوستوں میں شیئر کرتے رہیے تاکہ ہر ایک کو چینل کے تھرو فائدہ حاصل ہو سکے۔ پیارے بچوں، اللہ حافظ و نگہبان۔